میں نے سب کی سنی اور تین چیزیں: طاقت، کثرت یعنی عددی اکثریت، اور جھوٹ، ملمہ سازی، غلط بیانی، ایک ہی چیز کے نام ہے ڈیفرنٹ. ان تین چیزوں کی بنیاد پر پچھلے 60 سال ریاست پاکستان میں پاکستان کے شہریوں کے ایک مخصوص طبقے یعنی جماعت احمدیہ کو سائیڈ لائن کرنے، کارنر کرنے اور ان کے سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرنے میں تمام اداروں نے حصہ لیا. اور صرف یہ کہہ کے کہ یہ تو چھوٹی سی اقلیت، 10 آدمیوں کے اوپر، 100 آدمیوں کے اوپر یا 1 کروڑ آدمیوں کے اوپر آپ جھوٹ بول دیں، کثرت کی بنیاد پر ان کی حق تلفی اور ان کے شہری حقوق کا انکار کر دیں، اور طاقت کی بنیاد پر اپنے جھوٹ اور اپنے غلط کیے گئے فیصلوں کو سپورٹ کر کے مستقبل میں آپ سچے ہونے چاہیں اور آئندہ زمانوں کی آپ سرداری کرنا چاہیں، تو دنیا کا کوئی ادب، سیاست، سائنس آپ کو جسٹیفائی کرنے کو تیار نہیں ہے. خدا تعالیٰ کا وجود، اس کی ہستی اور اس کا ہر لمحہ اس کائنات کا نگران اور مالک اور اس میں پورا اختیار رکھنے والی ہستی کے طور پر اس کے عمل دخل کو تو جو سوسائٹی تسلیم ہی نہیں کرتی. منہ سے بک بک کہنا اور منہ کی لاف و گزاف. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو فرماتا ہے میں قبول نہیں، وہ نمازیں فرماتا ہے ان کو منہ پہ مار دی جائیں گے. آخر فویل للمصلین فرمایا ہے نا کہ بربادی اور ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. تو نماز میں وہ سارے ارکان بھی پورے کر رہے ہوں گے، اس کے الفاظ بھی دہرا رہے ہیں، اس میں رکوع و سجود سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بربادی کے باعث قرار دے رہا ہے، اور ریزننگ بھی ساتھ ہی دے دی کہ یہ ساری چیزیں کرنے اور یہ ورد اور عاد اور وظیفے اور وہ کلمات دہرانے کے نتیجے میں جو ان کا رویہ ظاہر ہونا چاہیے تھا وہ تو ہوا نہیں. بالکل اسی طرح سے تقدیس اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور روزے کا نام آتے ہی وہ انگلیوں کو چوم چوم کے آنکھوں کو لگانا اور وہ شلوار کو ڈونگا دے کے تو مطلب ٹخنوں سے اوپر اٹھا کے تو کہنا کہ جی وہ نمازیں اور اس کے بھاگ دوڑ وہ ساری، اس سارے کے نتیجے میں سوسائٹی کو آپ سچ نہیں دے سکے، سوسائٹی کو آپ دیانت نہیں دے سکے، اور عامت الناس، عام آدمی، وہ حق بحقدار رسید کا قائل نہیں کر سکے. آپ اس کو آپ نے چوسنیوں اور چورنوں اور فیموں پہ لگائے رکھا، اور 3 انگریڈینٹس ہی اس میں شامل رہے. طاقت تھی جس کا استعارہ مقتدرہ اور اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں، وہ طاقت کا کیمپ تھا. عوام الناس تھے جن کی ہیڈ کاؤنٹنگ کر کے اس کو آپ نے جمہوریت کا نام دیے رکھا، اس کو آپ نے پارلیمنٹری پروسیس کا نام دیے رکھا، اور ان کی ذاتی بہبود اور ان کی ذاتی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کسی نے کوئی کام نہیں کیا. اور پھر سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کر کے اس پہ لیٹ رہنا اور سو جانے والی لیڈرشپ تھی.
آج کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ قائد اعظم سے بڑا ملتا جلتی ہے اس کی باتیں، لیڈرشپ کوالٹیز۔ قائد اعظم کے سامنے تو اس وقت جب ان کو ایک ایک ووٹ کی ضرورت تھی، اس وقت مولویوں نے یہ کہا تھا کہ ہم داڑھیوں سے تمہارے بوٹ چمکائیں گے، صرف ظفر اللہ خان کو مسلم لیگ سے نکال دو اور احمدیوں کو مسلم لیگ کا حصہ نہ رکھو۔ تو قائد اعظم نے اس وقت ووٹوں کے چکر میں اور سپورٹ کے چکر میں انصاف اور حق کا خون نہیں کیا تھا۔ کلین شیوڈ آدمی تھے، کوئی داڑھی نہیں تھی، کوئی تسبیح نہیں ہوتی تھی، لیکن کام کر کے دکھا گئے جو کرنا تھا انہوں نے۔ اب جو ہی اقتدار آتا ہے تو اس طرح ساتھ ہی تسبیح پھرنی شروع ہو جاتی ہے۔ آج کسی نے تصویر لگائی ہوئی تھی عمران خان کی کہ کرسی اور اقتدار رخصت ہوا تو ساتھ ہی وہ جو پاکستانیت اور جو تسبیح تھی وہ بھی رخصت ہوگی۔ لیکن کھیل کھیلتے وقت ایک دہائی، دو دہائیاں، 3، 4، 5، 6 دہائیاں ہو گئی ہیں۔ 6 دہائیوں میں آپ کا اس طرف کبھی بھی خیال نہیں گیا تھا کہ اتنی بڑی فوج ہو اور اس فوج کے ساتھ اس طرح کا گٹھ جوڑ ہو سیاستدانوں کا، اور ملائیت ساری کی ساری ہم نے پے رول پہ رکھی ہوئی ہو، ہر دھڑا ہم انگیج کر لیتے ہوں۔ اس کے بعد جب ہمارا کوا سفید ہے اس کو کس نے کالا کہنا ہے؟ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن تاریخ ایک دفعہ ڈاکٹر اصغر قادر صاحب جب وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں میتھمیٹکس کے چیئرمین ہوتے تھے تو میں نے ایک انٹرویو رکھا اور ریکارڈنگ کے لیے گیا، تو ابھی فارمل ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ سائنس اور سائنٹیفک پروسیس کو اور سائنٹیفک تھاٹ کو پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک میں ایز سچ اتنا خطرہ لاحق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فوری سائنسی اصول ہیں۔ اس کا انکار یا اس کی تنسیخ یا اس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو وہ چھت سر پہ آ کے فوراً گر جائے گی۔ ہسٹری کو خطرہ ہوتا ہے ایسی معاشروں میں، کیونکہ ہسٹری نے اپنا رزلٹ دینا ہوتا ہے دہائیوں کے بعد، اور ان دہائیوں تک اس کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں وہ تسلی میں ہوتے ہیں کہ بس ہو گیا کام، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب معاشرے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔